بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 108 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے خلافت علوی پر ایک نظر۔ تو دوستوں، خلافت علوی پر ایک نظر کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور یہ آج پہلا حصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عالمی جاہ جلال اور بلند پایا بزرگوں کے خاتم تھے، جن کے بعد کوئی شخص باقی نہ رہا جس کی عظمت عزت تمام عالم اسلامی میں مسلم ہو، اور وہ جرت اور ہمت کے ساتھ نہیں ہو ان منکر اور امر بالمعروف کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا حال سنا تو فرمایا، اب عرب لوگ جو چاہے سو کریں، کیونکہ علی کے بعد ایسا کوئی باقی نہ رہا کہ ان کو کسی برے کام سے منع کرے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد صحابہ کرام نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا کام ترک کر دیا تھا، بلکہ صحابہ کرام ایک ناصح اور واعظ کی حیثیت سے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل تھے جو لوگوں کو نبیوں اور پیغمبروں کی طرح حکم دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی باوجود اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مخالفت رکھتے تھے، مذہبی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فتویٰ حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پالیسی اور چالاکی سے قطن پاک اور ممبرا تھے۔ ان کے نزدیک حق اور سچ کی تسلیم کرنا سب سے زیادہ ضرور تھا۔ وہ ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار خلافت سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ اس کا اظہار کر دیا۔ چند روز تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ پھر انہی ایام میں جب ابو سفیان نے ان کو حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف خروج پر آمادہ کرنا چاہا، انہوں نے ابو سفیان کو نہایت حقارت کے ساتھ جھڑک دیا، کیونکہ وہ اس فعل کو برا جانتے تھے۔ جب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ خلافت کے معاملہ میں کسی رشتہ داری کو کوئی دخل عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ ضروری باتیں قابل لحاظ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلافت کے مستحق تھے، تو وہ خود آ کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اور بیعت ہونے کے بعد وہی سب سے زیادہ صدیق اکبر کے معین و مددگار اور دل سے فرما بردار ہے۔ فاروق اعظم اپنے عہد خلافت میں سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشوروں کو قدر کیا کرتے تھے۔ اعظم معمور میں معموماً انہی کی رائے کو قابل عمل جانتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے ہمیشہ سچے اور اچھے مشورے دیے، اور اس بات کے متعلق پرواہ نہ کی کہ حضرت عثمان ان کے مشورے پر عمل کرتے ہیں یا دوسروں کی بات مانتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی کی بعض کاموں کو قابل اعتراض پایا تو بلا تامل ان پر اعتراض بھی کیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف صدائے اجتہاد بلند کی، تو جہاں تک ان کی نزدیک یہ اجتہاد جائز تھا، وہاں تک انہوں نے اس کو اطمینان کی نظر سے دیکھا، اور جس قدر حصہ انہوں نے ناجائز سمجھا اس قدر اس کی مخالفت کی اور روکنا چاہا۔ مدینہ منورہ میں جب بلوائیوں کا زور شروع تھا اور علامات ظاہر ہوئے، تو انہوں نے چلاکی اور چال بازی کے ساتھ اپنی پوزیشن صاف دکھانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کی، بلکہ صرف اپنی پاک تعینیتی اور صاف باطنی اور پر مطمئن رہے۔ شہادت عثمان کے بعد جب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی، تو چونکہ وہ اب اپنے آپ کو حضرت عثمان کے بعد سب سے زیادہ اس عہدہ کا مستحق سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے کسی کسر اور تکلیف کو کام میں لائے اور انکار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ منتخب ہونے کے وقت ان کی توقع تھی کہ مجھ کو خلیفہ منتخب کیا جائے گا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ حضرت عمر فاروق کے بعد وہ اگر خلیفہ منتخب ہوتے تو عالم اسلام کو ان پر پریشانیوں سے دوچار نہ ہونا پڑتا جو بعد میں پیش آئیں۔ لیکن صحابہ کرام کی اس احتیاط نے خلافت اسلامی میں کسی رشتہ داری کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قابلیت کو حضرت عثمان غنی کے مقابلے میں مؤخر کر دیا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اقرار پر ثابت قدم رہنا ضروری سمجھا اور بلا اظہار مخالفت بیعت عثمانی میں داخل ہو گئے۔ غرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں سے آفتاب نصف نہار کی طرح یہ امر ثابت ہے کہ وہ جس بات کو حق اور سچ جانتے تھے، اس کے حق اور سچ کہنے میں کسی مسالت اور پالیسی کی وجہ سے تعامل کرنا ہرگز ضروری نہ سمجھتے تھے۔ ان کا چہرہ ان کے قلب کی تصویر، ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ تھا۔ وہ ایک شمشیر برہنہ تھے اور حق کو حق کہنے میں کبھی نہ چونکتے تھے۔ اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ اپنے آپ کو قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت بہت کچھ بچا کر رکھتے اور بیعت خلافت کے وقت بڑی بڑی احتیاطیں عمل میں لاتے۔ اس طرح بیعت خلافت کے بعد عام افواہوں کے اثر کو ظاہر کرنے اور بنو امیہ کی مخالفانہ کوششوں کو ناکام رکھنے کی غرض سے محمد بن ابی بکر، مالک اشتر وغیرہ چند بلوائی سرداروں کا قصاص عثمانی میں قتل کرا دینا اور زیر سیاست لانا زیادہ کچھ مشکل نہ تھا، کیونکہ عام عالم اسلامی میں اس معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تائید کے لیے مستعد تھے، لیکن ان کو ایسی پختہ شہادتیں نہ مل سکی جن کی بنا پر وہ ان لوگوں کو سر عام قصاص لا سکتے، لہذا انہوں نے تعامل فرمایا اور اس تعامل سے جو فتنے پیدا ہوئے ان سب کو مقابلہ کیا، مگر اپنے نزدیک جس کام کو ناکرنی سمجھا تھا اس کو ہرگز نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا ان میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل تھے جو چالاکیوں، مسلط اندیشوں اور چال بازیوں سے کام لینا چاہتے تھے۔ وہ خالص اسلامی پورا ہوائی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو کر فاروق اعظم کے آخری عہد تک قائم تھا، دنیا طلبی، نسلی، خاندانی تفوق اور امتیاز اور ایران و مصر وغیرہ کی کثیر التعداد نو مسلموں کے اسلامی برادری کے شامل ہو جانے کے بعد سبب کسی قدر غبار آلود ہونے لگا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کے بعد خلیفہ ہوتے تو عہد فاروقی کی حالت کو باقی اور قائم رکھنے کی قابلیت رکھتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کی خلافت کے بعد وہ عہد فاروقی کی حالت کو واپس لانے میں ناکام رہے۔ ان کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت بہت مختصر رہ گئی تھی۔ بڑے بڑے صاحب اثر و جلیل و قدر صحابہ فوت ہو چکے تھے، جو تھوڑی سی تعداد باقی تھی وہ سب منتشر تھی۔ کوئی کوفہ میں تھا، کوئی بصرہ میں، کوئی دمشق میں تھا، کوئی مصر میں، کوئی یمن میں تھا، کوئی فلسطین میں، کوئی مکہ میں تھا اور کوئی مدینہ میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسرے شہروں میں ضرورتاً جاتے اور مدینہ میں واپس آتے رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سکونت ترک کر کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور سورہ اتفاق سے وہ فائدہ جو کوفہ کو دارالخلافہ بنانے میں انہوں نے سوچا تھا حاصل نہ ہوا۔ ساتھ ہی اس فائدہ سے جو مدینہ کے دارالخلافہ ہونے سے حجاز کی حیثیت اور اہمیت کم ہو گئی، جس کے سبب وہ امداد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملک حجاز سے حاصل نہ ہو سکی۔ منافقوں اور خفیہ سازشوں کرنے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مسلمانوں کو کئی مرتبہ پریشانیوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ اپنے پلید اور ناسور مقاصد میں ناکام اور نامراد ہی رہے۔ عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں یہ شریر لوگ کوئی قابل تذکرہ حرکت نہ کر سکے۔ عہد عثمانی میں ان کو پھر شر انگیزی کے مواقع میسر ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تمام عہد خلافت انہیں شریروں کے شرارشوں کے پیدا کیے ہوئے حکاموں میں گزرا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اور بھی مواقع ملتے اور ان کی شہادت کا واقعہ اس قدر جلد عمل میں نہ آتا تو یقیناً وہ چند روز کے بعد تمام مفسدہ پر رازیوں پر غالب آ کر عالم اسلام کو ان اندرونی ہنگامہ آرائیوں سے پاک اور صاف کر دیتے، کیونکہ ان کے عزم اور ہمت اور استقلال شجاعت میں کبھی کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان پر غالب آنے کے لیے ہمیشہ مستعد پائے جاتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کے قلب پر پوری مایوسی اور پستی طاری نہ ہو سکتی تھی، اور وہ دو بات جو کی توقع کسی دوسرے شخص سے ایسے حالات میں ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ لوگوں کی دھوکہ بازیوں، چلاکیوں اور پست ہمتوں کے متعلق بھی اب تجربہ حاصل کر چکے تھے، اور وہ ان باتوں میں واقف ہو چکے تھے
کہ جن کے نتائج ان کی توقع کے خلاف برآمد ہوئے تھے، لیکن مشیت عزیزی اور حکم الہی یہی تھا کہ وہ جلد شہادت پائے اور بنو امیہ کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں۔ بنو امیہ کا قبیلہ اپنے آپ کو ملک عرب کا سردار اور بنو ہاشم کو اپنا رقیب سمجھا تھا۔ اسلام نے ان کے مفاکر کو مٹایا اور بھلا دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت نے ان کو پھر چونکا دیا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی سیادت کو واپس لانے کے لیے تدبیر سوچنے میں مصروف ہو گئے اور منافقوں کی سازشوں نے ان کی تدبیر کو عملی جامہ پہنانے اور کامیاب بنانے میں امداد پہنچائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں جو ناگوار اور ناشدنی حالات پیدا ہو چکے تھے، ان حالات کو ربا صلاح کرنے اور پہلی حالت دوبارہ قائم کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اور زیادہ وقت یعنی اپنے تمام عہد خلافت صرف کرنے پر بھی وہ مشکلات پر قابو اور غالب نہ ہونے پائے کہ شہید ہوئے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے بعد یہ مکمل ہوتا تو فاروق اعظم دوبارہ تخت خلافت پر مطمئن ہو سکتے اور وہ پھر زمام خلافت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تو یقیناً وہ چند ہفتوں میں وہی پہلی حالت قائم کر لیتے۔ مگر یہ سب ہماری خیالی باتیں ہیں۔ مسلط الہی اور مشیت عزیزی نے اسی کو مناسب سمجھا جو ظہور میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرکہ آرائیوں اور حضرت زبیر اور طلحہ اور حضرت علی کی لڑائیوں وغیرہ کو ہم لوگ اپنے زمانہ کی مخالفتوں اور لڑائیوں پر قیاس کر کے بہت کچھ دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے اخلاق کو اپنے اخلاقی پیمانوں سے ناپنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خوب غور کرو اور سوچو کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت طلحہ ظہیر نے کس عزم اور ہمت کے ساتھ مقابلہ اور معرکہ آرائی کی تیاری کی تھی، لیکن جب ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد دلائی گئی تو کس طرح وقت کے پر جب کہا یک زبردست فوج جہاں نصاروں کے ان کے قبضہ میں تھی، وہ میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔ ان کو غیرت بھی دلائی گئی، ان کو بزدل بھی کہا گیا۔ وہ لڑائی اور میدان جنگ کو کھیل تماشے سے زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ ان کی شمشیر خار شگاف ہمیشہ بڑے بڑے میدانوں کو سر کرتی رہی تھی، مگر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ دین اور ایمان کے مقابلے نہ کی۔ انہوں نے ایک حدیث سنتے ہی اپنی تمام کوششوں، تمام امیدوں، تمام کو یخلخت تر کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالی جناب مولوی جو مسلمانوں میں بڑی عزت اور تکریم کا مقام رکھتے ہیں، اگر کسی مسئلہ میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں تو برسوں مباحثوں اور مناظروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ایک دوسرے کو ہر طرح تذلیل کرتے اور بعض اوقات کچہریوں میں مقدمات تک دائر کرا دیتے ہیں۔ گالیاں دینا اور اپنے حریف کو برا کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں، مگر یہ سراسر محال ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنی غلطی تسلیم کر لے اور اپنے حریف کی سچی بات تسلیم کر کے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ کر دے۔ جنگ صفین اور فیصلہ حکیمین کے بعد ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا اور فتویٰ طلب کیا کہ مشکل کی میراث کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب میں لکھا بھیجا کہ اس کے پیشاب گاہ کی صورت سے حکم میراث جاری ہوگا، یعنی اگر پیشاب گاہ مردوں کی مانند ہے تو حکم مرد کا ہوگا، اور اگر عورت کی مانند ہے تو عورت کا حکم جاری ہوگا۔ بصرہ میں جنگ جمل کے بعد آپ داخل ہوئے تو قیس بن عبادہ نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تمام خلیفہ بنائے جاؤ گے، تم خلیفہ بنائے جاؤ گے، کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر مجھ سے یہ وعدہ فرماتے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کو خلیفہ کیوں بننے دیتا اور کیوں ان کی بیعت کرتا؟ آج کے مولویوں اور صوفیوں سے اس قسم کی توقعات کہاں تک ہو سکتی ہے؟ ہر ایک شخص خود ہی اپنے دل میں اندازہ کر لے۔ اس قرآن پاک کی نسبت جس میں ابتدائی آیت ذالک کتاب الریبہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے، تو دوستو آدم سے لے کر
क़यामत तक हक को बातिल की मारक आ रही है और लड़ाई का सिलसिला जारी रहा है और जारी रहेगा। रहमानी और शैतानी दोनों ग्रोह दुनिया में हमेशा पाए गए हैं और पाए जाएंगे। अरबाब हक और अरबाब बातिल का वजूद दुनिया को कभी खाली नहीं छोड़ सकता और यही को बातिल का मुकाबला है, जिसकी वजह से नेकियों के लिए इनकी नेकी का अजर मर्तबा होता है और मोमिन के ईमान की कदर अल्लाह के जनाब में की जाती है। बस जिस तरह कुरान पाक का वजूद अक्सर के लिए हदायत और किसी के लिए गुमराही का मौजब बन जाए तो तज्जब की बात नहीं है। मोमिनों और मुसलमानों की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाई है। इस्लाम म्यान रवि सिखाता है और इकरात और तफरीत के पहलुओं से बचाता है। बहुत से लोग हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के मामले में अफरात और तफरीत के पहलुओं को अख्तियार करके गुमराह हो गए। इन गुमराह लोगों में से एक ग्रोह ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हजरत अली रज़ी अल्लाह के खिलाफ पहलू पर इस कदर जोर दिया कि अपने मुखालफत को अदावत बल्कि जलील तरीन दर्जा तक पहुंचाया और अल्लाह ताला के इस बरगजिंदा बंदे को गालियां तक देने में तामल न करके अपनी गुमराही में कोई कमी न रखी। दूसरे गुरों ने इनकी मोहब्बत जरूरत से ज्यादा मुबालगा करके इनको महमूद के मर्तबा तक पहुंचा दिया और एक बंदे को खुदा इस बात का मदर करा दिए का दूसरे पाक और नेक बंदों को गालियां देना और बुरा कहना स्वाब समझा और इस तरह अपनी गुमराही को हद कमाल तक पहुंचाकर पहले गुरु के हमसर बन गया। इस मामले में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का वजूद बहुत कुछ हजरत मसीह के वजूद से मुशाबा नजर आता है, क्योंकि यहूदी इनकी मुखालफत के सबब गुमराह हुए, ईसाई इनकी मोहब्बत और तज़ीम में मुबालगा करने और इनको खुदाई तक मर्तबा देने में गुमराह हुए। सच्चे पक्के मुसलमान जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामला में अफरात तजरी के पहलुओं यानी यहूद और नसारा के कैद से बचकर तरीके उस पर कायम है, इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह के मामले में भी वो खारजियों और शियों के अकायद से मुतज़रा के तरीके औसत पर कायम है। ये चंद सतरें गालबन एक तारीख की किताब में गैर मौजू और तारीख नवीसी के फराय से बालातर समझी जाएंगी जो हम बयान कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अजीम और शान मामले की निस्बत जो आइंदा चलकर आलम इस्लाम पर नहायत कौमी असर डालने वाला एक मुसलमान के कलम से चंद अल्फाज का निकल जाना ऐब न समझा जाएगा, जबकि वाक़यात तारीख को बला कम कासिल और इनकी राय बिल्कुल अलग और गैर मुसलम तौर पर नजर आते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल इसका हम दूसरा हिस्सा बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।